ابلیس جو ہے وہ شروع سے ہے، آدم علیہ السلام کو جب سے اللہ نے دنیا میں بھیجا وہ بھی تب سے ہے۔ اس نے ایک ایک انسان کو دیکھا ہوا ہے اور اس نے ایک ایک نبی کو دیکھا ہوا ہے، وہ انسان کی رگ رگ سے واقف ہے۔ اس نے جو ہے وہ جنگیں ہوتی دیکھی ہیں، اس نے جو ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ ملک کس طرح بنتے ہیں، کس طرح تباہ ہوتے ہیں۔ اس کو پولیٹکس کا بھی پتہ ہے، اس کو ایڈمنسٹریشن کا بھی پتہ ہے، اسے فتنہ فساد کا بھی پتہ ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ حافظ قرآن کو کیسے گمراہ کرنا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے زانی کو کیسے گمراہ کرنا ہے۔ تو سب کا اس کے پاس پلان موجود ہے۔ اب یہ جو قوم ہے فری میسن اور الومیناٹی، یہ گروپ ہے بیسیکلی، اس کی کیا تاریخ ہے؟ یہ لوگ ایکسٹریمسٹ کرسچن تھے، یہ لوگ شدت پسند نصارہ تھے اور یہ مسلمانوں کو چن چن کے قتل کرتے تھے۔ ان سے کرسچنز بھی تنگ تھے، نصارہ بھی تنگ تھے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ شدت پسند تھے۔ ان لوگ کو کسی طرح یہ بات پتہ لگ گئی کہ تخت سلیمانی کے نیچے کچھ نسخے بند ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے سارے جو نسخے تھے ان پہ دم کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا، تاکہ جنات کے ہاتھ وہ نہ لگے، اور نہیں لگ سکتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت دی تھی کہ وہ جس پہ دم کر دیں وہ چیز جنات نہیں نکال سکتے۔ تو جنوں کو یہ پتا تھا کہ تخت سلیمانی کے نیچے کچھ نسخے ہیں، لیکن انسانوں کو نہیں پتا تھا، تو جنات نے انسانوں کو بتانا شروع کیا۔ تو یہ لوگ کھدائی کر کر کے مسجد اقصیٰ وہاں کھدائی کر کے تخت سلیمانی تک گئے اور وہاں سے انہوں نے جا کے وہ نسخے نکال لیے قبالہ میجک کے۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو تھے انہوں نے ان کو چن چن کے مارا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ غلط لوگ ہیں اور کالا جادو بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ نسخے لگ گئے ہیں۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ بھاگ گئے وہاں سے زندگی بچا کے۔ جو ان میں سے انگلینڈ گئے، انگلینڈ جا کے سیٹل ہوئے، برطانیہ، وہ فری میسن کہلائے، اور انہوں نے جا کے راتس چائلڈ ایک فیملی تھی، جیسے خاندان ہوتے ہیں نا ارائی گجر، وہاں پہ راتس چائلڈ ایک فیملی تھی، ان کے ساتھ جا کے انہوں نے ڈیل کی، انہیں قائل کیا کہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے کہ اگر تم اس چیز کو اپناؤ گے تو تم دنیا میں پاور میں آ جاؤ گے، تم دنیا پہ حکومت کرو گے۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان کی بات ماننے میں کیا حرج ہے۔ تو وہاں پہ جا کے جو سیٹل ہوئے وہ فری میسن ہے، اور جرمنی میں جا کے جو سیٹل ہوئے وہ الومیناٹی کہلائے۔ تو یہ دونوں ایک ہی ہیں لیکن نام فرق ہے، الومیناٹی اور فری میسن۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس پہ ذرا ہم آتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ تصاویر کے تھرو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ ایک پرانی پینٹنگ ہے عربیوں کی، جس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے شیطان کی ایک شکل بنائی ہے، اس کو کہتے ہیں بال، BAAL۔ اس کی شکل جو ہے وہ بکری کی طرح کا منہ ہے، بکرے کی طرح کا منہ، یہ اس کی داڑھی ہے، یہ سینگ ہے، اور یہ دیکھیں کس طرح سے بیٹھا ہے اور اس نے یوں کیا ہوا ہے، اس طرح کا جو سائن ہے نا، یہ والا سائن، دونوں ہاتھوں کو اس نے اس طرح سے کیا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ سیلیبریٹیز دکھاتا ہوں کہ آج کل یہ ایک سائن بنا ہوا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں، ایکٹریسز ہوتے ہیں، وہ اس طرح سائن کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ شیطان کا سائن نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی ایک سمبل ہے وکٹری کا یا کسی اور چیز کا، یا یہ ویسے ہی ایک فیشن ہے، گلیمر ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ 12ویں صدی کی پینٹنگ میں کون سا فیشن اور گلیمر آ گیا؟ آج 21ویں صدی میں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو کس نے بتایا کہ فیشن اور گلیمر ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سائن کی ایک حقیقت ہے۔ یہ شیطان کے سینگ بیسیکلی دکھا رہا ہے نا، یہ ہارنز آف ڈیول ہے، ہارن آف ڈیول، اور شیطان کے سینگوں کے درمیان سے آپ کو پتہ ہے سورج نکلتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے شیطان وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے سے، اس کے سینگ کے پیچھے سے سورج نکلتا ہے، یعنی کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے وہاں جا کے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کا جو وہ وقت ہے جب سورج نکل رہا ہو تو منع فرمایا نماز پڑھنے سے۔ یہ کچھ پینٹنگز ہیں 12ویں صدی کی۔ اب یہ دیکھیے آپ، بل کلنٹن، مائیکل جیکسن، ٹھیک ہے، پیرس ہلٹن وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں، آپ دیکھیے کہ یہ ایک آئی کا سمبل بھی یہ والا اور یہ والا سمبل بھی یہ بہت زیادہ بناتے ہیں۔ یہ سمبل کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈیول کا سائن ہے، اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ 1 آئی، ایک آنکھ۔ دجال کے ساتھ میں اس کو ریلیٹ کروں گا، آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کا کیا سمبل۔ اب سوال یہ ایسے کرتے کیوں ہیں، یہ ایسے کیوں بناتے ہیں، یہ ایسے کیوں دکھاتے ہیں؟ اصل میں یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کس کے عقیدت مند ہیں۔ جس طرح ہم داڑھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح ہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ہم عقیدت کرتے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کن کے پیروکار ہیں۔ اسی لیے اپنی میٹنگز میں اس طرح سے ان کا ایک اسپیشل ہینڈ شیک بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت سی ڈاکومنٹریز موجود ہیں جس میں آپ کو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ لوگ سارے کے سارے فری میسنز اور الومیناٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔
یہ پورا انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، سو کالڈ خدا کی، یہ جو باطل خدا بنا ہوا ہے دنیا میں، بال جسے کہا جاتا ہے، یہ فری میسنز کا خدا ہے. اس کے مجسمے بھی بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، بڑے بڑے مجسمے اپنے، جیسے ہماری مسجد گاہیں ہیں نا، اس طرح ان کی عبادت گاہیں ہیں، وہاں پہ اس کے مجسمے ہیں، وہاں پہ عبادت ہوتی ہے. ایلیکس جونز ایک بندہ ہے، کافر امریکن ہے، نان مسلم ہے، اس نے ان کی جگہوں پہ جا کے ویڈیو بنائی، ڈاکومنٹری بنائی، اور پھر وہ ویڈیوز آؤٹ کی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو نان مسلم ہے، چلو آپ ہماری بات نہیں مان رہے، نان مسلم کی بات تو مان لینا. اس نے وہاں دکھایا کہ امریکن سینیٹرز، جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں، جو سینٹ میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، جیسے یہاں این اے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے سینیٹرز وہاں پہ جاتے ہیں اس جگہ پہ. اس جگہ کا نام ہے بوہیمین گروو، BOHEMIAN، بوہیمین گروو. گروو کہتے ہیں فارسٹ کو، جنگل کو، جہاں پہ بڑے بڑے درخت ہو. امریکہ میں یہ جو جگہ ہے بوہیمین گروو، وہاں پہ وہ بندہ گیا، اس نے ویڈیو ریکارڈ کی، اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بڑے بڑے میوزیشینز، بڑے بڑے ایکٹرز وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور وہ غلیظ حرکتیں کر رہے ہیں، گندی حرکتیں کر رہے ہیں جو میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا. انہوں نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے ہیں، اور وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں آگ کے ارد گرد، اور وہ ریچول کر رہے ہیں، اور وہ ایک اس طرح کا خدا سو کالڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے، باطل خدا، جس کے آگے وہ جھک رہے ہیں. یہ ساری اس نے ویڈیو بنائی، وہ ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے. اور پھر اس نے امریکن وائٹ ہاؤس سے ایک پارلیمنٹیرین نکل رہا تھا، سینیٹر، اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ سنا آپ بوہیمین گروو جاتے ہیں. تو اس کے طوطے اڑ گئے. میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو اس نے کہا میرے پاس ویڈیو موجود ہے. تو وہ بہت غصے ہو گیا. اس نے کہا کہ تم نے کیوں ویڈیو بنائی، تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ تم وہاں کے ویڈیو بناؤ، اور یہ اور وہ. پھر اس نے بات ہی چینج کر دی. لیکن بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز بالکل حق ہے، سچ ہے کہ آج یہ گروپ موجود ہے، اور یہ گروپ کیا کر رہا ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں. یہ ان کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. دیکھیں یہ اوپر پیرامڈ ہے. پیرامڈ کی بھی بڑی ایک حقیقت ہے جادو کے. جس طرح نماز میں کچھ سمبلز ہوتے ہیں نا، ہم اللہ اکبر کرتے ہیں، ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، سجدہ، اس طرح جنات کے ساتھ انٹریکٹ کیا جاتا ہے ان سمبلز کے ساتھ، ان شکلوں کے ساتھ. یہ کچھ شکلیں ہیں. پیرامڈ ہو گیا، اس میں سے شعائیں نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے، سورج کی کرنیں نکل رہی ہیں. اور یہ چیکرڈ فلور، وائٹ بلیک، اس کو کہتے ہیں چیکرڈ فلور. ان کے ہمیشہ چیکرڈ فلور ہوں گے، یہاں پہ ریچولز ہوں گے. اب چیکرڈ فلور کی کیا حقیقت ہے؟ شیاطین سے انٹریکٹ کرنے کے لیے، وہ دروازہ کھولنے کے لیے کہ وہ ہم سے بات کریں، ہم سے گفتگو کریں، ان کے لیے ہر چیز اس طرح سیٹ کرنی پڑتی ہے کہ وہ واقعی ہم سے بات کر لیں. جس طرح نماز پڑھنے کے کچھ ارکان ہیں، مسجد جو ہے وہ اس کی کچھ شرائط ہے کہ اس طرح مسجد ہونی چاہیے، اس طرح ان کی عبادت گاہوں کی بھی کچھ شرائط ہیں جن میں چیکرڈ فلور کی ایک بڑی اہمیت ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کبالہ میجک، اس کی کتابوں سے میں نے لیا ہے. یہ تصاویر ہیں کچھ کبالہ میجک کی. یہ ایک تصویر ہے کہ انسان پہ جادو کہاں کہاں ہٹ کرتا ہے. یہاں پہ یہ انہوں نے انرجی پوائنٹس بتائے ہوئے کہ انرجی پوائنٹس کون کون سے ہوتے ہیں، جہاں پہ دیکھیں جب بھی میجیشین جادو کرتے ہیں نا، وہ یہاں پہ سوئیاں لگاتے ہیں ان پوائنٹس پہ. وہ ایک گڑیا بنا کے، انسان کی گڑیا بنا کے اس پہ یہاں پہ سوئیاں لگاتے ہیں، یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں، یعنی جہاں انہوں نے نقصان پہنچانا ہے جس انرجی پوائنٹ پہ. 911 جو نمبر ہے اس کی بڑی حقیقت ہے میجک میں. دیکھیں کبالہ میجک میں 10 نمبر جو ہے وہ خدا کا نمبر ہے. 10 کا مطلب ہے گاڈ. اب وہ 9 سے جب 11 پہ ڈائریکٹ جمپ کرتے ہیں تو وہ خدا کی تذلیل کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. خدا کو سکپ کر کے 9 سے ڈائریکٹ 11 میں جا رہے ہیں. تو 911 یہ بھی ڈیول کا نمبر ہے، یہ بھی شیطان کا نمبر ہے. اور 911 آپ یہ موویز میں دیکھیں کہ اکثر موویز میں 911 کتنی بار دکھایا گیا. یہ ایک مووی ہے 1998 کی، دیکھیں ٹائم کیا ہو رہا ہے 9 اور بڑی سوئی ہے 11 پہ. ایک اور جگہ دیکھیں کوشن 911 ٹرمینیٹر، یہ دیکھیں ایک مووی میں 911 ٹائم، یہ دیکھیں 911 911. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ چیزیں کیوں دکھاتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا یہی دکھانے کے لیے کہ ہم عقیدت مند کس کے ہیں، ہم پیروکار کس کے ہیں. دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ ان کا ایک شوق ہے. اسی لیے یہ اکثر ملکوں میں نظر بد سے بچنے کے لیے ایک ہاتھ ہے. پاکستان میں بھی بکتا ہے کچھ علاقوں میں، لیکن یہ یمن اور ایران میں بہت زیادہ مشہور ہے. اس کو کہتے ہیں ہینڈ آف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ کا ہاتھ. زیادہ تر اہل تشیع کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ نظر بد سے بچنے کا جو ہے وہ. اب یہ اس کی طرف آپ دیکھیں ہینڈ آف فاطمہ،
حضرت عنہا نعوذ باللہ مطلب ان کے ساتھ منسلک کیا ہے انہوں نے، اس لیے نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں. اور یہ دیکھیے یہ بیچ میں ایک آنکھ ہے، ون آئی. اور یہ جو قبالہ میجک کی میں نے آپ کو پکچر دکھائی ہے، اب آپ اس کی طرف دیکھیں تو کتنا زیادہ کنیکشن ہے کہ اصل میں یہ چیز وہی ہے. وہ کہہ تو یہ رہے نظر بس سے بچنے کے لیے، لیکن چیز وہی ہے. اسی طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں. اصل میں نا میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو تعویذ پہنتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے. ہاؤ بلیک میجک ہیز انفلٹریٹڈ سم مسلم. وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں کالا جادو کس طرح آیا. دیکھیں یہ جو سو کالڈ پیر، غلط قسم کے جو پیر ہیں، یہ آپ کو کچھ تعویذ دیتے ہیں. کبھی ان تعویذ کو آپ نے کھول کے دیکھا ہے؟ کبھی آپ کے کسی دوست کے پاس تعویذ ہو، اس کو کبھی کھول کر دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ اندر سے اس طرح کے نمبرز نکلیں گے، چیزیں نکلیں گی. یہ دیکھیے یہ نمبرز ہیں ان کے، یہ اس پہ غور کیجئے. یہ قبالہ میجک ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کی شکلیں اور نمبرز لکھے ہوئے ہیں، یہ قبالہ میجک. آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح صورتیں بھی لکھی ہوتی ہیں تعویذوں پہ اس شکل میں. یہ نمبرز ہیں قبالہ میجک کے، یہ بھی نمبرز ہیں. ان ہر نمبر کی ایک حقیقت ہے اور ہر نمبر سے آپ شیطان کو مخاطب کر رہے ہیں. شیاطین کے نام ہیں، آپ شیاطین کو پکار رہے ہیں اور شیاطین آ کے پھر اس بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ پورا ایکسپلین کیا ہوا ہے اس ویڈیو میں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس نمبر کا کیا مطلب ہے. اب آپ کچھ تعویذ دیکھیں جو مسلمانوں کی تعویذ ہیں. یہ ایک تعویذ، ٹھیک ہے، صورت لکھی ہوئی ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ صورتوں کے ارد گرد نمبرز لکھے ہوئے ہیں. تو نمبرز کی کیا حقیقت ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح سے سکھایا ہے؟ یہ دیکھیں یہ 1414 1407 ان کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہیں سے ثابت ہے قرآن و سنت سے کہ اس طرح نمبرز لکھ کے جو ہے وہ تعویذ بنایا جائے؟ یہ دیکھیے یہ آسیب چوری اور جملہ امراض سے مکان کی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے، دعائیں لکھی ہیں، لیکن یہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کی سائنس کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ دیکھیے یہ نمبرز ہیں اور یہ وہی نمبرز ہیں، یہ وہی ایگزیکٹ نمبرز ہیں جو قبالہ میجک میں یوز ہوتے ہیں. جادوگر اس کو یوز کرتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی، اس طرح کی بڑی ویڈیوز موجود ہیں. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کالا جادو کرنے والے، ان کے پاس جب ہم جاتے ہیں ہمیں تعویذ دیتے ہیں آگے سے، اور ان تعویذ کو کھول کر دیکھا جائے تو یہ نمبرز لکھے ہوتے ہیں. اور یہ نمبر سے وہ جنات سے مخاطب ہے، اور جنات کی جو ہے وہ حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے. شیاطین کی، برے جنوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو تعویذ جو ہے ان سے بچنا چاہیے. تعویذ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے.